محترم سامنے ناظرین، آج جمعۃ المبارک ہے اور ہو سکے تو جمعۃ المبارک ادا کرنے سے پہلے سنتیں جو ہیں وہ ادا کر لیں۔ غسل کرنا، حجامت بنوانا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن تراشنا اور صاف ستھرا لباس پہننا، خوشبو لگانا اور اول وقت میں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں تشریف لانا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سورہ آل عمران آیت نمبر 130 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا، دو گنا کر کے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے۔ اس آیت میں سود کھانے سے منع کیا گیا ہے اور اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں سود کی ایک صورت یہ رائج تھی کہ جب سود کی ادائیگی کی مدت آتی، اگر اس وقت مقروض ادا نہ کر پاتا تو قرض خواہ سود کی مقدار اور بڑھا دیتا اور یہ عمل مسلسل جاری رہتا۔ اسے دگنا در دگنا کہا جا رہا ہے کہ سود کو دگنا در دگنا کر کے نہ حاصل کرو۔ تو اس سے پتہ کیا چلا، سود حرام قطعی ہے، اسے حلال جاننے والا کافر ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے متعلق سخت وعیدیں بیان ہوئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275، 276 اور 278 میں ہم اس کی حرمت کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ یہ سب اس گناہ میں برابر ہیں۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا گناہ 73 درجے ہے اور ان میں سب سے چھوٹا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ استغفر اللہ۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اس آیت میں ایمانداروں کو دھمکی لگائی گئی ہے کہ سود وغیرہ جو چیزیں اللہ نے حرام فرمائی ہیں نا، ان کو حلال نہ جانے، کیونکہ حرام قطعی کو حلال جاننا بھی کفر ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت کو کہتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا اللہ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی بخشش، سارے کا معنی ہوتا ہے جلدی کرنا۔ اب کبھی گئے نا عمرے پہ تو آپ نے دیکھا وہاں پہ شرطیں کر رہے ہیں، سورہ سورہ سورہ، جلدی کر لو۔ سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو، وَجَنَّةٍ، اور اس کی جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اس کی جنت کی۔ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کتنا پیارا یہاں پہ جنت کا جو ہے نا اللہ پاک ذکر فرما رہا ہے۔ فرمایا گیا کہ گناہوں سے توبہ کر کے، اللہ کے فرائض ادا کر کے، نیکیوں پر عمل پیرا ہو کر، تمام اعمال میں اخلاص پیدا کر کے اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ پھر جنت کی وسعت اس طرح بیان فرمائی کہ لوگ سمجھ سکیں کہ کیونکہ لوگ جو سب سے وسیع چیز دیکھتے ہیں نا وہ آسمان و زمین ہی ہے،
اور اس سے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر تمام آسمانوں اور زمین کو ترتیب سے ایک لائن میں رکھ کر جوڑ دیا جائے تو جو وسعت بنے گی اس سے جنت کی چوڑائی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جنت کتنی وسیع ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ سے دریافت کیا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں؟ تو فرمایا کون سی زمین کون سا آسمان ایسا ہے کہ جس میں جنت سما سکے؟ عرض کیا گیا پھر کہاں ہے؟ فرمایا آسمانوں کے اوپر اور عرش کے نیچے۔ جنت نہایت عظیم الشان جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی دیدار کا مقام ہے، اور قرآن پاک میں جنت کی عظمت کو کثرت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، ثابت ہوا کہ جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہے اور دونوں موجود ہیں، کیونکہ دونوں آیتوں میں ماضی کے زمانے میں جنت اور دوزخ کے تیار ہونے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، اور وہ خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ اب یہاں پہ نا اللہ اپنے نیک بندوں کے چار اوصاف بیان فرما رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ اگر غربت ہے تو اس کے حساب سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر امیری ہے تو اس کے حساب سے خرچ کرتے ہیں، اور اگر کبھی غصہ آ جاتا ہے تو غصہ کو پی جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی ان سے زیادتی کر دے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور دوسروں پر احسان کرتے ہیں۔ اب اس کا نا ایک ہی حدیث میں اس کا میں سارا معنی آ جائے گا۔ امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی لونڈی وضو کرواتے ہوئے نا ان پر پانی ڈال رہی تھی، ایسے نا برتن اڈیل کرنا، وضو فرما رہے تھے تو وہ برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، وہ آپ کے چہرے پر لگا، چہرہ زخمی ہو گیا۔ تو جب آپ کا چہرہ زخمی ہوا نا تو لونڈی نے عرض کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، اللہ فرماتا ہے غصہ کو پینے والے۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ میں نے اپنا غصہ پی لیا ہے۔ اور پھر اس نے عرض کی والعافین عن الناس، اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اللہ کے بندے معاف کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تجھے معاف کرتا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جا میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اس طرح اللہ کے بندے اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ اور فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور وہ لوگ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں، اور ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، واستغفروا لذنوبہم، تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں۔ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے۔ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَالَمِينَ، اور نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ پرہیزگاروں کے اوصاف کا بیان جاری ہے، اور یہاں ان کا مزید ایک وصف بیان کیا گیا، یہ کہ اگر ان سے کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ ہو جائے نا تو وہ فوراً اللہ کو یاد کر کے گناہوں سے معافی کے طلبگار ہو جاتے ہیں۔
اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں اور آئندہ کے لیے اس سے باز رہنے کا پختہ ارادہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، اور یہی مقبول توبہ کی شرط ہے۔ فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، اور تم سے پہلے کئی طریقے گزر چکے ہیں۔ فسیروا فی الارض، تو زمین میں چل پھر کر دیکھو۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اب اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اے لوگو، کافروں کو شروع میں مہلت دینے اور پھر ان کی گرفت کرنے کے حوالے سے تم سے پہلے بھی کئی طریقے گزر چکے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی ہرس اور اس کی لذت کی طلب میں انبیاء مرسلین کی مخالفت کی، لیکن اللہ نے انہیں پھر بھی مہلت عطا فرمائی، اس کے باوجود وہ راہ راست پر نہ آئے تو انہیں ان کے اعمال کے سبب مختلف عذابوں کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اے لوگو، ان زمینوں کی طرف سفر کرو جہاں پہلے کفار آباد تھے، جنہوں نے اپنے رسولوں کی مخالفت کی اور جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی آیا اور تباہ و برباد کر دیے گئے۔ ان کی اجڑی بستیاں دیکھ کر عبرت پکڑو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور یاد رہے کہ عبرت و نصیحت اور صحیح مقصد کے لیے سیر و سیاحت کرنے میں بہت سے فوائد ہیں۔ اور فرمایا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے عذاب کی جگہ جا کر نا عبرت حاصل ہوتی ہے نا، ایسے ہی رحمت کی جگہ جا کر برکت نصیب بھی ہوتی ہے۔ اگر قبرستان میں جائے نا تو بندے کو لازمی موت یاد آ جاتی ہے، پھر اللہ سے وہ معافی مانگتا ہے۔ تو ایسی کسی برکت کی جگہ پہ جائیں گے تو پھر نصیحت بھی حاصل ہوگی۔ جیسے کسی ولی کے مزار پہ جائیں تو جا کر معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی دنیا میں ہی کیسی عزت افزائی فرماتا ہے۔ تو آتا علی حجرویری کے مزار پہ جا کر دیکھیں، روزانہ ہزاروں مزدور وہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے کس طرح خیرات کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی محبت اپنی عوام کے دلوں میں ڈال دی ہوئی ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، اور یہ لوگوں کے لیے ایک بیان ہے اور رہنمائی ہے، موعظۃ للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور فرمایا تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھو، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ یہاں پہ نا غزوہ احد میں نقصان اٹھانے کے بعد مسلمان بہت غم زدہ تھے۔ پہلے جس طرح ہم نے کل بیان کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ترہ کی طرف، جہاں سے وہ پیچھے سے راستہ آتا تھا، 50 تیر اندازوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے ادھر ہی رہنا ہے۔ جب مسلمانوں کو اللہ پاک نے نا غلبہ عطا فرمایا، کافر دوڑنے لگے نا، تو وہ جو مسلمان تھے انہوں نے درہ چھوڑ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پس پش ڈال دیا۔ آگے یہ ذکر آئے گا کہ وہ مال کے نا غنیمت حاصل کرنے کے لیے وہ دوڑے، تو اس کی طرف یہاں پہ نا اشارہ ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے لوگوں، کافروں کو شروع میں مہلت دینے پھر ان کی گرفت کرنے کے حوالے سے تم سے پہلے بھی کئی طریقے گزر چکے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی ہرس اور لذات کی طلب میں انبیاء مرسلین کی مخالفت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر بھی مہلت عطا فرمائی، اس کے باوجود راہ راست پر نہ آئے۔ غزوہ احد میں نقصان اٹھانے والوں کے بعد نا مسلمان بہت غم گزار تھے، میں پیچھے چلا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے نا بعض کے دل سستی کی طرف مائل تھے۔ ان کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ جنگ احد میں جو تمہارے ساتھ پیش آیا نا، اس کی وجہ سے غم نہ کرو اور سستی کا مظاہرہ نہ کرو۔ جنگ بدر میں شکست کے باوجود ان کافروں نے ہمت نہیں آری اور تم سے مقابلہ کرنے میں سستی سے کام نہیں لیا، تو تمہیں بھی سستی اور کم ہمتی نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا تم ہمت جوان رکھو، اگر تم سچے ایمان والے ہو اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنے والے ہو تو بالآخر تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے۔
مسلمانوں نے اس حکم پر عمل کر کے دکھایا اور خلفائے راشدین کے زمانہ مبارکہ میں مسلمانوں کو ہر طرف سے فتح و نصرت عطا فرمائی گئی۔ فرمایا یمسسکم کرہن قد مس القوم کرہن مثلہ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف پا چکے ہیں۔ غزوہ احد میں اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے نا تو پہلے بدر میں ان کو بھی تو تکلیف پہنچی تھی نا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور فرمایا اور یہ دن ہے جن میں ہم نے لوگوں کے لیے باریاں رکھی ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، اس کا یہ ترجمہ بھی ہے، یعنی کبھی کسی کے اچھے دن آ جاتے ہیں، کبھی کسی کے برے دن آ جاتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو پہچان کرا دے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ مسلمانوں یاد رکھو کہ اگر اس وقت میدان احد میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے نا تو وہ لوگ بھی ویسی تکلیف اس سے پہلے میدان بدر میں پا چکے ہیں، اور یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں کہ کبھی ایک ہی فتح ہوتی ہے تو کبھی دوسرے کی۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ کبھی کبھار جو کافروں کا غلبہ حاصل ہوتا ہے نا وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پہچان کروانا چاہتا ہے کہ ان میں کون ہر حال میں صبر و استقامت کا پیکر رہتا ہے اور کون بزدل بنتا ہے۔ اور کافروں کی فتح کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمانا چاہتا ہے، تو کافروں کے غلبے میں بھی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں، لہذا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہو۔ اور یہاں اس آیت مبارکہ میں نا مسلمانوں کو بار بار بلند ہمت، با حوصلہ اور ہوشیار رہنے کا حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کافروں سے جہاد کی ایک اور حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ کافروں سے جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے نا وہ تو مسلمانوں کے لیے شہادت اور پکیزگی کا درجہ بن جاتا ہے، جبکہ مسلمان جن کفار کو قتل کرتے ہیں تو یہ کفار بربادی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو شہادت حاصل ہو جاتی ہے اگر شہید ہو جائے، تو کافر تو ہے واصل جہنمی ہو گیا نا۔ فرمایا ام حسیبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ ہی صبر والوں کی آزمائش کی ہے۔ یہاں مسلمانوں پر نہ آنے والی آزمائشوں کی حکمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر تمہیں آزمائشیں آتی ہیں نا تو اس پر بے قرار اور حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم پہ یہ ایسی آفتیں کیوں آ رہی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں تکلیف میں مبتلا فرما رہا ہے۔ تو یاد رکھو تمہارا امتحان کیا جائے گا، تمہیں امتحان کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیسے زم کھاتے ہو اور تکلیف اٹھاتے ہو اور کتنا ثابت قدم رہتے ہو۔ تھوڑی سی تکلیف پر چلا اٹھنا اور دہائی دینا شروع کر دینا ایمان والوں کا شیوا ہی نہیں۔ جنت میں داخلہ کا مطلوب ہے نا تو ان آزمائشوں پر پورا اترنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دینا پڑے گی اور ہر حال میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اور اس میں ان لوگوں کی سرزنش بھی ہے جو احد کے دن کفار کے مقابلے سے بھاگے تھے، اور اس آیت کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے اعمال اور اپنی حالت پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں راہ خدا میں اپنا مال یا وقت دینا پڑے نا تو ہم اس میں کتنا پورا اترتے ہیں۔ افسوس کہ ہماری حالت کچھ اچھی نہیں، فضول یاد میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ بھی ہے، وقت بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے وقت نہ پیسہ باقی رہتا ہے نہ وقت باقی رہتا ہے، اور ایسا ہی ہے۔
فرمایا والا کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوہ، اور فرمایا اگر تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے تو اس کے ملنے سے پہلے فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، تو اب وہ تمہیں نظر آئی آنکھوں کے سامنے۔ یہ حریت مبارکہ ہے، اگر تم موت کا سامنا کرنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، اب تم اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا کرو۔ جنگ بدر کے شہداء کے درجے اور مرتبے اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعام و احسان بیان فرمائے گئے، تو جو مسلمان غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے تھے انہیں حسرت ہوئی اور انہوں نے آرزو کی کہ کاش کسی جہاد میں انہیں حاضری میسر آئے اور شہادت کے درجات ملیں۔ انہی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احد پر جانے کے لیے اصرار کیا تھا، اور ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ پہلے تو شہادت کی موت کی تمنا تم کرتے تھے، مگر جب میدان جنگ میں پہنچے تو پھر بھاگنے لگے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ گویا ان کی تفہیم ہے، یعنی انہیں سمجھایا گیا ہے کہ اگر ایسی تمنا کرتے بھی ہو نا، موت جب آنی ہے وہ آنی ہے، موت نے ٹلنا نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر جہاد میں موت آ جائے گی تو تمہیں اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ عطا فرما دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔